اسلام آباد ہائی وے، وقت رات 1، تیز رفتار گاڑی، رانگ وے پر گامزن، سامنے سے آتا ٹریلا، ایک زوردار ٹکراؤ، خاموش فضا کو چیرتی ہوئی ہولناک آواز اور پھر یکدم چھا جانے والا سکون۔ پیسنجر سیٹ پر براجمان نوجوان پل میں خون سے تر ہوتے بے دم ہوا۔ وجیح چہرے پر خون کی لکیریں سفر کرنے لگی، سیاہ رخ ڈوروں سے مزین نگاہیں درد کی شدت سے پرنم ہوئیں۔ انگ انگ دکھنے لگا، لیکن پھر بھی وجود سے اٹھتی تکلیف اسے تکلیف کا مقابلہ نہ کر پائی جو سماعتوں میں گونجتے لفظوں کی بدولت وہ نیم جان وجود محسوس کر رہا تھا۔ میں محبت نہیں، نفرت کرتی ہوں تم سے، بے انتہا۔ ناٹک تھا وہ سب، فریب تھا وہ فکر، وہ جلن، وہ احساسات اور جذبات، سب جھوٹ تھا۔ تمہیں اپنے آگے جھکانا تھا، بے عزت کرنا تھا، انتقام لینا تھا، اور دیکھو میں کامیاب ہوئی۔ یہ چند لفظ سور کی حیثیت رکھتے تھے کہ سماعتیں ان کی بازگشت کی بدولت خون رسنے لگی اور روح بلبلانے، جبکہ نگاہوں کے سامنے اسی دلربا کی شبیہ آب و تاب سے جگمگا رہی تھی جس کے لفظ اس کی موت کے دہانے پر لا کھڑا کر گئے تھے، لیکن پھر بھی دل اس سے نفرت کرنے سے انکاری تھا۔ غنودگی کے بوجھ تلے بھاری پلکیں پھڑ پھڑانے تک کو تیار نہ تھی، مانو یہ آخری دیدار تھا اس طلسماتی مسکان کا، ان شربتی نین کٹوروں کا، اس سراپئی مورت کا جو اس کے دل کے اعلیٰ مسند پر براجمان تھی۔ لیکن آخر کب تک وہ ہوش سنبھالے رکھتا؟ جسمانی تکلیف اور ذہنی تکلیف بیک وقت اس پر حاوی تھی۔ حواس معطل ہوئے، سانسوں کی روانی ٹوٹی، دل کی دھڑکن تھمی اور سیاہ آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ راہ گزر تباہ شدہ گاڑی کو دیکھتے رکنے لگے اور چند ہی پلوں میں وہاں ایک ہجوم سا بنا۔ بے جان نوجوان اور بیک سیٹ پر بکھرے سرخ گلاب یہ بتانے کو کافی تھی کہ آج پھر ایک دل محبت میں ناکامی کا سامنا کرتے دھڑکنا چھوڑ گیا ہے۔ شاید ماضی۔ معروف آپ میر ہادی کے ہمراہ کل ہونے والے احتجاج کی کوریج کریں گے اور رپورٹس تیار کر کے سبمٹ کروائیں گے۔ از اٹ کلیئر؟ جامع کراچی کے میڈیا ڈپارٹمنٹ کی مخصوص جماعت میں سرہمدان کی سنجیدگی سے بھرپور آواز گونجی۔ فرسٹ بینچ پر اپنی دوست سائرہ کے ہمراہ بیٹھی معروف آغا اور آخری بینچ پر شان بے نیازی سے براجمان میر ہادی کرنٹ کھاتے یوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے مانو سرہمدان کے الفاظ ہتھوڑے کی مانند ان کے سر پر برس پڑے۔ نو سر، دونوں بیک وقت یک زبان گویا ہوئے۔ سرہمدان نے بھویں آپس میں ملائیں، اچنبھے میں مبتلا ان دونوں کی جانب باری باری دیکھا جن کے چہروں پر حد درجہ ناگواری نے بسیرا کر رکھا تھا۔ کیوں؟ کیا کوئی مسئلہ ہے؟ سرہمدان کے لہجے میں کرختگی آ سمائی۔ جی سر، آپ میرا اسائنمنٹ پارٹنر کسی اور کو بنا دیں، میں میر ہادی کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ معروف جو اپنے برجستہ انکار پر خفت کا شکار ہوئی تھی، ازلی دھیمے لہجے میں جواب دیتے میر ہادی کو اپنے لفظوں کی بدولت اندیکھی آگ میں دھکیل گئی جس پر پیٹرول کا کام جماعت میں گونجنے والے اونچے قہقہوں نے کیا۔ میر ہادی ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے اپنے جبڑے کس گیا۔ معروف آغا آج پھر اس بھری جماعت میں بے عزت کر گئی تھی۔ گندمی شفاف رنگت آہانت اور تیش کے سبب پل میں سرخ ہوئی۔ مجھے بھی اس لڑکی کے ساتھ نہیں ہے منظور، پھر بے شک وہ چند مارکس کے اسائنمنٹ کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ سینے میں لمحہ بلمبا شدت پکڑتے تیش سے طوفان پر قابو پاتے میر ہادی برفیلی سرد آواز میں گویا ہوا۔ آخر کو آہنت کا سود سمیت بدلہ بھی تو لینا تھا۔ معروف نے لب باہم سختی سے پیوست کیے جبکہ باقی طلبہ ان دونوں کی اس نوک جھوک سے لطف اندوز ہوتے دبی دبی ہنسی ہنس رہے تھے۔ سرہمدان نے تیوری چڑھائی، میر ہادی کو گھورا۔ میر ہادی، یہ جن چند مارکس کی آپ بات کر رہے ہیں یہی آپ کی اگلی جماعت میں آپ کو لے کر جائیں گے، اسی لیے بہتر یہی کہ آپ دونوں ذاتی دشمنی اور ناپسندیدگی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسائنمنٹ پر دھیان دیں۔ چلتا ہوں۔ سرہمدان نے سخت لہجے میں میر ہادی کو جھڑکتے ہوئے دونوں کو تلقین کرتے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ میر ہادی نے کلستے سیاہ خشمگی نگاہوں کا رخ معروف آغا کی پشت پر مرکوز کیا۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ نگاہوں سے اسے سالم نگل جاتا جو نہ جانے اس سے کس جنم کا بیر باندھے بیٹھی تھی۔
मारुख अपनी पुश्त पर निगाहों की चुभन महसूस करते लब चबाते अपना सामान समेटने लगी। इरादा जल्द अज जल्द फरार होने का था, लेकिन अफसोस मीर हादी उसका इरादा भांपते एक ही जुस्त में उस तक आते उसका बाजू जकड़े उसे अपने मद्दे मुकाबिल कर गया। ये क्या बदतमीजी है। मारुख इस अचानक उफ्ताद पर चीख पड़ी। शरबती निगाहें तहरीर से आखिरी हद तक फैलते मीर हादी की स्याह आंखों में झांकने लगी और मीर हादी एक बार फिर उन गजाली आंखों की इस दिलरुबा हरकत पर अपने दिल को डोलता महसूस करते झुंझला सा गया। इस लड़की से नफरत और नापसंदीदगी का दावेदार मीर हादी लाख चाहने के बावजूद भी इन शरबती नैन कटोरों की उस मखसूस हरकत पर अपने दिल को बेकाबू होने से रोक नहीं पाता था। ये बदतमीजी नहीं, बदतमीजी वो है जो कुछ वक्त पहले तुमने की। सर झटकते उन तिलिस्माती निगाहों के तिलिस्म से खुद को आज़ाद करते हादी दांत पर दांत जमाए गोया हुआ। वाकई मैंने महज अपने लिए स्टैंड लिया था। मारुख अपने हवास बहाल करते तिड़क कर गोया हुई। ये बात अलग थी कि पहलू में धड़कता दिल सूखे पत्ते की मानंद कांप रहा था। मुकाबिल की सुर्ख डोरों से मुज़य्यन स्याह निगाहों के सबब उसे स्टैंड लेना नहीं, मारुख आगा दूसरे इंसान को नीचा दिखाना कहते हैं। तो मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं, जानती हो ये अल्फाज किस तरह मेरी शख्सियत को मुतासिर करेंगे। मारुख के बाजू पर उंगलियों का दबाव मजीद बढ़ाते हादी दबे दबे लहजे में गुर्राया। शख्सियत? आपको कब से अपनी शख्सियत की फिक्र होने लगी मीर हादी? पूरी यूनिवर्सिटी बिमा असातिज़ा आपकी रंगीन तबीयत से वाकिफ़ हैं। जो लड़का कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता हो, जिसे लड़कियों का मक्खियों की तरह अपने इर्द गिर्द भटकना पसंद हो, जिसके नज़दीक लड़कियां महज वक्त गुजारी का सामान हो, उसके साथ मैं कभी कंफर्टेबल नहीं हो सकती। अब छोड़े मुझे। बाजू में धंसती मीर हादी की उंगलियां उसे तकलीफ के सबब बनी थी, जिसकी शिद्दत से उसकी शरबती निगाहों में नमी के कतरों ने जगह बनाई थी। मारुख मज़ाहमत करती गुर्राई। मुकाबिल अनजान था कि उसका लम्स, उसकी दहकती सांसें जिस कदर नज़दीकी के बायस उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मारुख को बेचैन कर रही थी। वो इस वक्त महज उस इंसान से दूरी बनाना चाहती थी। फिर तो तुम बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मीर हादी गर्लफ्रेंड्स भी उन लड़कियों को बनाता है जो उसके स्टैंडर्ड से मेल खाती हैं, उसे भाती हैं, जबकि तुम न मेरे मयार पर पूरा उतरती हो और ना ही कोई चांसेस है कि तुम इस दिल को भा जाओ। सो जस्ट रिलैक्स जाने मन। मीर हादी तुम्हें नज़र भर कर देखना भी गवारा नहीं करेगा और न तुम अनकंफर्टेबल महसूस करोगी। मिलते हैं फिर। एक पल, महज एक पल की खामोशी के बाद मीर हादी मारुख का बाजू छोड़े निगाहों में तमस्खुर और लबों पर दिल जलाती मुस्कान सजाए मारुख के आरिस अपनी 2 उंगलियों से तपतपाते इस्तेज़ाइया कहते वहां से वॉकआउट कर गया। मारुख की रंगत एकदम सफ़ेद पड़ी। हाथों की मुट्ठियां भींचे उसने इस हद तक को बमुश्किल बर्दाश्त किया। शरबती पुरनम निगाहें पूरी जमात का सफ़र करने लगी। सबकी निगाहों का मरकज़ अपनी ज़ात को देख उसे शदीद आहानत का एहसास हुआ। अगले ही पल वो अपना बैग उठाए बिना पलटे तेज़ रफ्तारी से बाहर की जानिब भागी। सायरा उसे आवाज़ें देती रही, लेकिन हर पुकार नाकाम ठहरी। ना उसने रुकना था, ना वो रुकी। मीर हादी ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखने वाला एक बिगड़ील अमीर ज़ादा था, जो अपनी वजाहत, पुरअसर शख्सियत और शौक़ तबीयत के सबब यूनिवर्सिटी में मकबूल था, ख़ास करके सिन्फ़े नाज़ुक में। जो अपना दिल हथेली पर लिए मीर हादी के आगे पीछे घूमती, उसका साथ पाने की तमन्नाई थी, माँ सिवाय मारुख आगा के, जो बैंक में मामूली सी नौकरी करने वाले आसिफ साहब की इकलौती शहजादी थी। अपनी जहानत और अनथक मेहनत से उसने इस मशहूर यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की थी और पहले ही दिन उसके दिल में मीर हादी को देखते नागवारी का बीज उग गया था। वजह मीर हादी के दिल फेंक तबीयत और बाजू से चिपकी नामुनासिब लिबास में मलबूस वो लड़कियां थीं जो हर 2 माह बाद बदल जाती थीं। नए आने वाले तलबा की रैगिंग, दंगे फसाद, मीर हादी सब में ही महारत हासिल रखता था और उसकी यही महारत मारुख को उससे खार खाने पर मजबूर कर गई थी। वो पहले दिन से उससे गुरेज बरतते उसे नज़रअंदाज करती आई थी और मीर हादी को उसकी यही नज़रअंदाजी तैश में मुब्तला कर जाती थी। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, मुतनासिब बल खाता सरापा, शरबती नैन कटोरे, उनाबी बारीक लब और कमर को छूते भूरे बाल। मारुख आगा पहले दिन ही मीर हादी को अपनी जानिब मुतवज्जे कर गई थी।
لیکن وہی اس کی غلافی نگاہوں میں حقارت، اس کا گریز اور ناپسندیدگی بھانپتے۔ میر ہادی بھی اسے اپنی زندگی کا ناپسند وجود قرار دے گیا تھا۔ اگر وہ اس سے کراہیت محسوس کرتی تھی، اسے ناپسند کرتی تھی، تو میر ہادی پر بھی فرض تھا کہ اس سے خار کھانا، اسے ناپسند کرنا۔ لیکن دل کے حالات کچھ اور داستان بیان کرتے تھے۔ وہ دوسری لڑکیوں کی طرح اس پر مر مٹنے کے بجائے اس سے گریز برتتے اسے بے چین کر گئی تھی کہ لاکھ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی توجہ کا مرکز ماروخ آغا کی ذات کو بننے سے نہ روک پایا تھا۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں میں نوک جھوک اور تکرار بڑھنے لگی تھی، اور ہر تکرار میں دونوں زہر میں بجھے لفظوں کا اظہار کرتے، ایک دوسرے کا خون جلا جاتے تھے۔ ان بڑھتی تکرار سے فیضیاب محض یونیورسٹی کے طلباء ہوتے تھے۔ پوری یونیورسٹی میں ان دونوں کی یہ دشمنی مشہور تھی، لیکن کوئی اس بات سے واقف نہ تھا کہ ایک دل شربتی نگاہوں کی دیدہ دلیری کے سبب ہے قابو ہو جاتا ہے، تو دوسرا تکرار کے دوران درمیان میں حائل ہونے والی نزدیکی کے سبب۔ آسمانی رنگ کی ریشمی فراک میں ملبوس بھورے بالوں کا آدھا حصہ کیچر میں جکڑے، باقی پشت پر کھلا چھوڑے، وہ ہر مصنوعی آسائش سے پاک شفاف چہرہ لیے اس طرح بھی حالت میں سڑک کے کونے میں کھڑی مسلسل میر ہادی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، جو وہ اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شدید ناپسندیدگی کے باوجود اسے اسائنمنٹ کے واسطے CR سے میر ہادی کا نمبر لینا ہی پڑا۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں یہ خبیث شخص جان بوجھ سے میرا فون نہیں اٹھا رہا۔ دانت پر دانت جمائے وہ موبائل زور سے اپنی ہتھیلی پر مارتے بڑبڑائے، اور اگلے ہی پل درد کے سبب سسکی بھرتے اپنی ہتھیلی سہلاتے سڑک پر پرہجوم بنائے احتجاج کرتے وکیلوں کی جانب دیکھنے لگی، جو اپنے ساتھی کے قتل کا انصاف مانگنے سڑک پر نکل آئے تھے، اور اب ماروخ کو حالات بگڑتے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یہاں کھڑے 1 گھنٹہ ہونے کو آیا تھا اور میر ہادی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ دھوپ کی تماست سے سرخ چہرہ لیے مسلسل میر ہادی کو کوس رہی تھی، اس بات سے انجان کہ سڑک سے کچھ دور جھاڑیوں کے قریب کھڑی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر پرسکون انداز میں براجمان میر ہادی کی پرشوق نگاہوں کا مرکز وہی ہے۔ اس قدر نزاکت بھی بھلی نہیں۔ اپنی ہی حرکت پر اسے درد سے سسکی بھرتے ہتھیلی سہلاتے دیکھ میر ہادی لبوں پر دھیمی مسکان سجائے گویا ہوا، لیکن اگلے ہی پل اپنی زبان دانتوں تلے آ جانے پر وہ تڑپ اٹھا۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں اس فضول بات پر یقین کروں گا کہ جب آپ کو کوئی کوس رہا ہو تو آپ کی زبان کٹتی ہے۔ محترمہ تو آج میری زبان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گی۔ طنزیہ لب و لہجہ اپنائے وہ دانت پیستے ہاتھ میں تھامے موبائل پر آتی ماروخ کی کال کٹ کر گیا۔ اف خدایا مجھے صبر دے۔ ماروخ ایک بار پھر کال کٹتے دیکھ کر گہرا سانس بھر گئی۔ بہتر یہی ہے میں چلی جاؤں۔ اس شخص سے کسی اچھے کام کی امید کرنا ہی بیکار ہوگا۔ اپنی کسی گرل فرینڈ کی زلفوں سے کھیلنے میں مصروف، سبھی پیشانی پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو صاف کرتے وہ روانگی کا ارادہ باندھے بھی 1 قدم آگے بڑھا پائی تھی کہ یکدم پولیس سائرن اور واٹر شیلنگ ہونے کے سبب اسے وہیں ٹھہرنا پڑا۔ حالات پل میں بگڑے، ہجوم ببھر اٹھا۔ ایک طرف پولیس اہلکار آنسو گیس اور واٹر شیلنگ کا استعمال کرنے لگے، تو دوسری جانب عام عوام ڈنڈوں اور پتھروں کا استعمال کرتے بیچ میں آ جانے والے لوگوں کو زخمی کرنے لگی۔ ماروخ کی رنگت تیزی سے سفید پڑی، ہوائیاں اڑا چہرہ لیے وہ ہذیانی انداز میں دائیں سے بائیں دیکھنے لگی۔ خوف کے سبب دل سست روی سے دھڑکنے لگا۔ یہ خوف اس قدر حاوی ہوا کہ وہ چاہ کر بھی قدم آگے نہیں بڑھا پا رہی تھی۔ کیا یہ پاگل ہے؟ وہاں سے بھاگنے کے بجائے اپنی جان خطرے میں ڈالتے موت کا تانڈو یوں دیکھ رہی ہے مانو رومانوی فلم ہو کوئی۔ میر ہادی جو حالات بگڑتے دیکھ پریشانی میں مبتلا ہوا تھا، ماروخ کو وہیں ٹھہرے دیکھ چیخ اٹھا۔ یکدم اس کی نگاہ ماروخ کی جانب بڑھتے آدمی پر پڑی جس کے ہاتھ میں لوہے کی سلاخ تھی۔ 25 سالہ زندگی میں پہلی بار میر ہادی کا دل خوف کے سبب شدت سے دھڑکا تھا۔ سیاہ پرشوق نگاہوں میں واضح اضطراب اور خوف جھلکا، یوں لگا کوئی جان عزیز چیز خطرے میں ہو، مانو اس کی سانسیں داؤ پر لگی ہوں۔ اگلے ہی پل وہ تمام باتیں تمام پشت پر ڈالے سمجھ بوجھ کھوتے گاڑی سے نکلتے ماروخ کی جانب بےتابی کے عالم میں بھاگا۔ ماروخ نے اپنی جانب بڑھتے آدمی کو دیکھتے قدم اٹھانا چاہا، چیخنا چاہا، لیکن ناکام ٹھہری۔ نہ اس وقت وجود میں طاقت اور نہ حلق میں آواز۔ بے بسی کے سبب اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس سے قبل وہ شخص لوہے کی سلاخ سے اس پر وار کرتا
ایک آہنی مضبوط حصار نے اسے خود میں قید کرتے اس پر کیا جانے والا وار اپنے وجود پر برداشت کیا۔ معروف کے وجود نے ایک جھٹکا کھایا اور آنکھیں بے یقینی کے سبب آخری حد تک پھاڑے چہرے کا رخ موڑے اس نے میر ہادی کی جانب دیکھا، جس کے لبوں سے ایک کراہ نکلی تھی۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کرتے اسے مضبوطی سے خود میں بھینچے اس پر ہونے والا وار اپنے وجود پر سہ گیا تھا۔ ہادی! معروف کے کپ کپاتے لبوں سے اس کا نام ادا ہوا اور میر ہادی کو لگا اس کی سماعتوں میں رس کھول دیا گیا ہو، پشت پر ثبت ہوتے زخم سے اٹھتی تکلیف کا مداوا ادا کر دیا گیا ہو۔ سیاہ درد کی شدت سے سرخ نگاہیں شربتی پرنم نگاہوں سے ٹکرائیں۔ ٹکراؤ اس قدر طاقتور ثابت ہوا کہ خوف سے دھڑکتے دل اب ایک انجانے احساس تلے دھڑکنے لگے، ایک ایسا احساس جو ان دونوں کے گرد طلسم بنتے ان دونوں کو جکڑ گیا۔ لمحے بھر کے لیے ہوائیں ساکت ہوئی، شور تھم گیا اور محض بے ترتیب دھڑکنوں کی دھن گونجنے لگی، لیکن جلد ہی یہ فسوں ٹوٹا۔ حالات بدتر سے بدترین ہوئے اور میر ہادی ہوش میں لوٹتے معروف کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں قید کرتے آگے بڑھا۔ گاڑی تک آتے پیسنجر سیٹ پر اسے بٹھاتے، وہ خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان ہوتے۔ گاڑی جھاڑیوں کے اندر لے آیا کہ فی الوقت یہ جھاڑیاں ہی انہیں نقصان سے بچا سکتی تھیں۔ شکر بچ گئے۔ بیک مرر سے عقب میں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں دیکھتے میر ہادی نے شکر کا سانس بحال کیا کہ یکدم یادداشت کے پنوں پر معروف کا بت بنتے موت کو باہیں پھیلائے خوش آمدید کرنا یاد آیا۔ وہ دانت کچکچاتے معروف کی جانب متوجہ ہوا جو بنا پلکیں جھپکائے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ انداز اب بھی گمسم سا تھا۔ کہ یہاں محض بھوسا بھر رکھا ہے تم نے؟ زبان قینچی کی طرح چلتی ہے لیکن دماغ وہ ٹھپ پڑا ہے۔ جانتی ہو اگر میں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ معروف کے ماتھے پر 2 انگلیوں سے دباؤ ڈالتے میر ہادی دبا دبا غرایا۔ لیکن تم آ گئے۔ معروف نے غائب دماغی کے عالم میں ہادی کے تیش سے پر سیاہ نگاہوں میں دیکھتے جواب دیا۔ ہادی جو اسے کھری کھری سنانے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی جانب سے بھی کڑوے کسیلے جملوں کا متمنی تھا، اس کے گمسم انداز پر سلگ کر رہ گیا۔ اوہ اچھا، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا۔ پھر کیا ہوا؟ لبوں پر مصنوعی مسکان سجائے اس نے خاصا طنزیہ انداز میں پوچھا۔ پھر وہ وار، تم میرے وجود پر ثبت ہونے والا زخم اپنے وجود پر برداشت کر گئے۔ تم نے مجھے بچایا کیوں؟ وہ بے ربطگی کے عالم میں گویا ہوئی، مانو وہ اب تک بے یقینی میں مبتلا تھی اور میر ہادی کا دل کیا وہ اپنا سر کہیں دے مارے۔ ایک تو پہلے ہی وہ دل میں جلتے اس بے نام احساس کے دیے کی تبش سے جھلس رہا تھا، اوپر سے یہ لڑکی اسے مزید پاگل کر رہی تھی۔ شربتی نگاہیں، لرزتے لب اور چہرے پر چھائی حد درجہ معصومیت، وہ اس جادوگرنی سے دامن آخر بچائے تو بچائے کیسے؟ کیونکہ میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ سنا تم نے؟ اب ہوش میں آ جاؤ۔ کمر سے اٹھتے درد سے تو نہیں، البتہ اگر مزید تم نے یوں گمسم رہتے مجھ سے سوال کیے تو میں واقعی پاگل ہو جاؤں گا۔ معروف کے بازو اپنی گرفت میں جکڑے وہ اسے جھنجھوڑتے، سخت جھنجھلاہٹ میں مبتلا گویا ہوا۔ معروف محض خاموش رہی۔ کیا کہتی؟ جو دل میں تھا وہ زبان سے ادا ہو نہیں پا رہا تھا، اور جو زبان پر تھا اس کی کوئی منطق نہیں تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر اب بھی اس کے ہاتھ کے کھردرے لمس کی حدت محسوس ہو رہی ہے، کہ اس کے دل میں یکدم بسیرا کرتا خوف اس کا ساتھ پاتے کہیں دور جا سویا ہے، کہ وہ اپنے آپ کو اب محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ انداز تمہارا ایسا ہے ماں بیگم جیسے اس آدمی نے لوہے کی سلاخ تمہارے سر دے ماری ہو، حالانکہ کمر میری زخمی ہوئی ہے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور لہجے میں بھر بھر کر طنز شامل کرتا، سیٹ کی پشت سے ٹیک لگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن زخم پر دباؤ پڑتے ہی درد کی شدید ٹیسیں ابھرتے اسے بے چین کر گئیں۔ شرٹ اتارو اپنی۔ معروف نے نظریں میر ہادی کے درد برداشت کرنے کے سبب سرخ پڑتے چہرے پر جمائے سنجیدگی سے کہا۔ میر ہادی جو اپنی آنکھیں موند گیا تھا ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، متعجب سا اسے دیکھنے لگا۔ سر کو جواز تم نے یہ دیا تھا کہ تم میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں، لیکن اب انکمفرٹیبل تم مجھے محسوس کروا رہی ہو۔ پرشوق نگاہوں سے معروف کو دیکھتے وہ شوخی سے گویا ہوا۔ شٹ اپ۔ معروف اس کی بات پر سرد سے سرخ پڑتے
اپنے ازل میں لوٹ آئی۔ اب مجھے یقین ہو گیا تمہارے دماغ پر کوئی اثر نہیں پڑا، یوں ہی زبان کے جوہر دکھاتے ہی بھلی لگتی ہو تم۔ میرے تو کان ہی ترس گئے تھے تمہارے لبوں سے ادا ہونے والے تیکھے لفظ سننے کے لیے۔ اسے واپس اپنے انداز میں لوٹتا دیکھ وہ شریر انداز میں گویا ہوا۔ ماروخ نے خود پر قابو پائے اسے گھور کر دیکھا۔ چل تو تمہاری زبان بھی رہی ہے، وہ بھی فراٹے بھر کر۔ شرٹ اتارو، میں زخم صاف کروں۔ ڈیش بورڈ کھولے میڈیکل کٹ تلاشتے ماروخ تو بدو گویا ہوئی۔ کیوں کرنی ہے یہ مہربانی؟ میر ہادی کو اپنے پیٹ میں گدگدی سی ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس کے زخم پر مرہم رکھنا چاہتی تھی۔ یہ سوچ خون کی گردش میں تیزی لے آئی تھی۔ میری چوٹ تم نے کھائی، میرے حصے میں آنے والا درد اب تم برداشت کرو گے، اسی لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس زخم کا، اس درد کا مداوع ادا کروں۔ سچ شکر تھا کہ اس غیر سنجیدہ انسان کی گاڑی میں اسے منی میڈیکل کٹ مل گئی تھی جس کی توقع اسے نہیں تھی۔ سوچ لو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایبس اور کٹس دیکھتے تو مجھ پر فدا ہو جاؤ۔ شرٹ کے بٹن کھولتے، ایک آنکھ ونک کرتے، وہ بے باکی کا مظاہرہ کرتے ماروخ کو سٹ پٹانے پر مجبور کر گیا۔ خوش فہم ہونا اچھی بات ہے لیکن اس قدر نہیں۔ ترکی بترکی جواب دیتے وہ اسے کھلے بٹن سے چھانکتے، توانا سینے سے نظریں چرائے اسے گھومنے کا اشارہ کر گئی۔ میر ہادی تابیداری کا مظاہرہ کرتے اس کی جانب پشت کر گیا۔ اس بیچ وہ اپنا موبائل اچکنا نہ بھولا تھا جسے وہ اب اپنے سامنے رکھتے بند سکرین پر جگمگاتے ماروخ کے چہرے پر اپنی نظریں جما گیا تھا۔ ماروخ نے اس کی سفید خون سے داغدار شرٹ کو کانپتے ہاتھوں سے اس کے کاندھے سے اتارا۔ چوڑے کاندھے اور پھولے بازو دیکھ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معلوم ہوئی۔ رنگت تپ کر قندھاری ہوئی، گھنیری پلکیں لرزش کا شکار ہوتے ایک انوکھا رقص جاری کر گئیں۔ یہ من موہ لینے والا منظر تھا جو میر ہادی کے دل کے تاروں کو چھیڑ گیا تھا۔ یہ سب کیا تھا، کیوں تھا، کیسے تھا؟ اسے کچھ نہیں معلوم تھا، نہ ہی وہ اس وقت ان سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا تھا۔ وہ محض ان لمحوں میں جیتے اس احساس میں قید رہنا چاہتا تھا جسے وہ کوئی نام دینے کو تیار نہ تھا، یا شاید اسے اب تک اس احساس کا ادراک نہ ہوا تھا۔ جبکہ دوسری جانب ماروخ اپنے دل کی سرزمین پر بدلتے موسم کو بخوبی پہچان گئی تھی، لیکن قبول کرنے میں بھی وقت درکار تھا۔ زخم کی نوعیت گہری تھی، کٹ آیا تھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا، اور وہ کاٹن پر پائیڈین لگاتے زخم کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ منہ کے مختلف زاویے یوں بنا رہی تھی کہ مانو زخم سے اٹھتی جلن وہ محسوس کر پا رہی ہو۔ دونوں کے دل ایک ہی تال پر دھڑک رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ ایک مقابل کی تکلیف محسوس کرتے تڑپ رہا تھا جبکہ دوسرا نازک انگلیوں کے مومل لمس سے راحت محسوس کرتے پرمسرت تھا۔ لڑکی بری نہیں ہو تم، اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا وہ پیسنجر سیٹ کے پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی ماروخ سے گویا ہوا جس نے ابھی چند لمحے قبل ہی اس کے زخم پر مرہم پٹی کی تھی۔ لڑکے تم بھی برے نہیں ہو اگر، وہ اس کی جانب دیکھتے اپنی بات مکمل کرنا چاہتی تھی لیکن ایک جھجک آڑے آ رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے سے محض گفتگو تھے، وگرنہ ان کی تکرار میں لفظوں کا آپس میں تبادلہ جنگ میں چلنے والے میزائل کی مانند ہوتا تھا۔ اگر، میر ہادی نے جاننے کو متجسس ہوا، اگر تم لڑکیوں سے دور رہو تو، نہ جانے کس احساس تلے وہ یہ جملہ مکمل کر گئی۔ شاید دل کی بات زبان تک رسائی حاصل کر گئی تھی۔ میر ہادی کے لبوں سے چسپاں مسکان مزید گہری ہوئی۔ میں لڑکیوں کے پاس نہیں جاتا، وہ خود چل کر میرے پاس آتی ہیں، لیکن اگر تم کہتی ہو تو آج سے، ابھی سے، میر ہادی خود پر ہر غیر عورت حرام کرتا ہے۔ دھیما لہجہ، مسکراتے لب اور سیاہ نگاہوں میں خالص خوشی کی چمک۔ اس نے میر ہادی کا یہ روپ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں کیوں کہوں گی؟ یہ تمہاری زندگی ہے، تم جو چاہے کرو۔ ہم یہاں سے کب تک جائیں گے واپس؟ انتہائی ہوشیاری سے کام لیتے وہ بات بدل گئی تھی۔ میر ہادی اس کے بات بدلنے پر محسوس ہوا تھا۔ ابھی تک تو باہر نفسا نفسی کا ماحول ہے، شاید کل صبح تک حالات قابو پا جائیں تو جا سکیں۔ سنجیدگی سے جواب دیا، کل تک؟ تو کیا ہم گاڑی میں رات گزاریں گے؟ وہ چیخی تو پڑی تھی۔ آصف صاحب کے علم میں لائے بنا وہ جھاڑیوں کے درمیان کھڑی گاڑی میں رات گزارے گی، وہ بھی میر ہادی کے ہمراہ؟
یہ گھبراہٹ میں مبتلا کر دینے والی بات تھی۔ بے فکر رہو، میں اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو پانا جانتا ہوں۔ نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے گا، نہ تمہاری عظمت کو۔ شوق تاثرات لمحے بھر میں سرد ہوئے تھے اور اس کا خوف بھانپتے بے تاثر لہجہ بھی گویا ہوا۔ یہ بات تکلیف کا باعث بنی تھی کہ وہ اسے کمزور نفس کا مالک سمجھتے، اس سے خوف زدہ تھی، جبکہ ماروخ جو اپنے دلی جذبات کے یکدم بدلاؤ سے خوف زدہ میر ہادی کے سنگ اتنا وقت گزارنے کا سوچتے مضطرب سی ہوئی تھی، میر ہادی کا بے تاثر لہجہ بھانپتے اس کی سوچ تک رسائی حاصل کر گئی، پر بجائے اس کی غلط فہمی دور کرنے کے اس کے سامنے ایک پیشکش رکھ گئی۔ ویسے تم چاہو تو دوست بن سکتے ہو، آخر کو میری جان بچائی ہے، میرے محسن ہو تم، پرجوشی کے عالم میں کہتے وہ پر امید نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ پیشکش بری بھی نہیں ویسے، مقابل نے پل ضائع کیے بنا رضامندی دی۔ دوست؟ سفید بےتاغ لامبی انگلیوں والا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے میر ہادی کی قوی انگلیوں کے حامل مضبوط ہاتھ نے فوراً سے جکڑا۔ دوست؟ مسکراتی نگاہوں سے ماروخ کے روشن چہرے کو دیکھتے دہرایا۔ یوں مہینوں سے چلتی آ رہی دشمنی دوستی میں بدلی اور ناپسندیدگی شاید پسندیدگی میں۔ یہ کیا طریقہ ہے ہادی؟ چھوڑو مجھے، کہاں لے کر جا رہے ہو آخر؟ میر ہادی ماروخ کا بازو جکڑے اسے تقریباً اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا، اور ماروخ بمشکل اس کے قدموں کا ساتھ دیتے بازو میں دھنستی اس کی انگلیوں کے سبب اٹھتی تکلیف برداشت کرتے نم آواز میں مزاحمت کر رہی تھی، لیکن مجال تھی جو اس کی ایک بھی پکار یا مزاحمت کارآمد ثابت ہوئی ہو۔ مقابل پر نہ جانے کون سا جنون سوار تھا کہ وہ آس پاس کا ہوش تک بھلا گیا تھا۔ کیوں تھی تم اس کے اس حد تک نزدیک؟ کس حق سے چھوا اس نے تمہیں؟ راہداری کے آخری کونے میں موجود خالی جماعت میں داخل ہوتے ماروخ کو بند دروازے سے لگائے اس کے ارد گرد اپنے ہاتھ رکھتے اسے اپنے حصار میں محصور کیے وہ زخمی شیر کی مانند دھاڑا تھا کہ درد کی شدت سے بہتے ماروخ کے آنسو یک لخت تھمے تھے۔ وجود سر تا پیر لرز اٹھا۔ مقابل کی سیاہ نگاہوں میں اس وقت محض وحشت کا راج تھا، جبکہ تاثرات میں حد درجہ تناؤ پھیلا ہوا تھا۔ ماروخ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مقابل کچھ قبل پہلے اس کی ہم جماعت لڑکے مدثر سے نزدیکی کے سبب طیش سے پاگل ہو اٹھے گا۔ کچھ دیر قبل کا منظر نگاہوں کے سامنے فلم کی مانند چلنے لگا۔ وہ راہداری سے گزر رہی تھی جب اس کی نظر پلر سے ٹیک لگائے کھڑے میر ہادی پر پڑی۔ نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اس کی شادابی بگھیرتی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ میر ہادی کے بازو سے چپکی اس کی نئی گرل فرینڈ کو دیکھتے ماروخ کو اپنے دل پر گھونسا سا پڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ دن بدن دوستی بڑھتی چلی جا رہی تھی، وہ اسے توجہ دے رہا تھا، اس کا خیال رکھ رہا تھا۔ دونوں میں مراسم بڑھنے لگے تھے اور ماروخ کے دل میں بسیرا کرنے والی محبت بھی شدت پکڑتی چلی جا رہی تھی، اور آج اسے کسی اور عورت کے نزدیک دیکھ کر ماروخ کو اپنا روم روم جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ یہ بھول بیٹھی تھی کہ مقابل محض اسے دوست مانتا ہے، تمام احساسات یک طرفہ ہیں۔ وہ مقابل کے دل پھینک طبیعت کو بھولے اسے اپنے دل کی اونچی مسند پر براجمان کر گئی تھی۔ اس کے احساسات کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ اپنے آپ پر قابو پاتے وہ میر ہادی کی نظروں سے دامن بچاتے وہاں سے گزر جانا چاہتی تھی کہ مدثر اس کے نزدیک آتے اسے روک گیا۔ یکدم اس کے نزدیک آنے پر ماروخ کا توازن بگڑا۔ اس سے قبل وہ زمین بوس ہوتی، مدثر اس کی کلائی جکڑے اسے گرنے سے بچا گیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب میر ہادی نے نگاہ اٹھائے ماروخ کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی کلائی مدثر کے ہاتھ میں قید دیکھتے وہ ابرے فشاں بنا اس تک آتے اسے مدثر سے دور کرتے اپنے ساتھ لیتا آگے بڑھ گیا تھا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے سوال کرنے کا ہادی۔ حال میں لوٹتے وہ کانپتے لہجے میں گویا ہوئی۔ مقابل اس کے اس حد تک نزدیک تھا کہ اس کی گرم سانسوں کے تھپڑ ماروخ کو اپنے چہرے پر پڑتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے کوئی حق نہیں؟ دوست ہوں میں تمہارا۔ میر ہادی جس کے سینے میں آگ کا الاؤ سا جل اٹھا تھا، خون کی گردش میں روانی درائی تھی، کھولن کا احساس تھا جو بارہا اس منظر کو یاد کرتے شدت پکڑ رہا تھا جب مدثر نے ماروخ کی کلائی جکڑی تھی۔ ماروخ کے چہرے پر جھکتے غرایا، دوست تو ہم سفر نہیں کہ تم مجھ سے یوں سوال جواب کرو۔ کیا میں نے اعتراض اٹھایا
کہ تم کیوں اس لڑکی کے حد درجہ نزدیک کھڑے تھے؟ کیا میں نے تم سے یوں سوالات کیے کہ وہ کس حق سے تمہارے قریب تھی، کس حق سے تمہیں چھو رہی تھی، تمہیں دیکھ رہی تھی؟ ہادی کے غرانے پر وہ مشتعل سی ہوتی اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے، اسے خود سے دور کرنے کی سعی کرتے چیخی۔ مقابل پاس پرس کا حق نہیں رکھتا تھا، خاص کر تب جب وہ خود اپنے پہلو میں کسی غیر عورت کو لیے کھڑا تھا۔ اٹھاؤ اعتراض، کرو سوال مجھ سے، چیخو مجھ پر، جا کر اس لڑکی کا منہ توڑ دو، اور چاہو تو میرا بھی، میں اف نہیں کروں گا۔ یکدم لہجے میں بدلاؤ آیا تھا، تنے تاثرات ڈھیلے پڑے، سیاہ نگاہوں میں الوہی چمک نے احاطہ کیا۔ اپنے سینے پر دھرے معروف کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں جکڑے، وہ گھمبیرتا سے گویا ہوا۔ مقابل کا یکلخت بدلتا انداز پل میں معروف کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ مجھے یہ حق حاصل نہیں، دوستی کی ایک حد مقرر ہوتی ہے ہادی۔ اپنے سرد ہاتھوں کو میر ہادی کے ہاتھوں کی حدت سے گرم ہوتا محسوس کرتے وہ اس سے نظریں چرائے بولی، اور میں وہ حد پار کر چکا ہوں، اپنی ذات کے تمام اختیار تمہیں سونپ چکا ہوں۔ میں تسلیم کر چکا ہوں کہ معروف آغا وہ پہلی عورت ہے جس نے میرے دل کے در پر دستک دی ہے۔ معروف آغا، تم ہی وہ عورت ہو جس کی نظر اندازی میری بے چینی کا باعث بنتی ہے، جس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھنا میرے نزدیک صبر آزما عمل ہے، جس پر آنے والی ہر آنچ، ہر وار میں خود پر برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، جسے خطرے میں دیکھ میرا دل زندگی میں پہلی بار خوف سے دھڑکا تھا۔ تمہیں کسی غیر کے نزدیک تک میں برداشت کرنے کا متحمل نہیں کو جا کے کسی غیر کا تمہیں چھونا۔ یہ احساس، یہ جذبات محبت ہے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں معروف۔ احساسات ڈیڑھ تو پہلے ہی دل میں جما گئے تھے۔ ادراک آج ہوا جب تمہیں اس غیر آدمی کے حصار میں دیکھتے مجھے اپنا آپ جل کر خاکستر ہوتا محسوس ہوا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا وہ نگاہوں میں محبت کے دیپ لیے ایک ایک لفظ جذب کے عالم میں کہتا معروف کو دم ساتھ لینے پر مجبور کر گیا۔ پر میں تو تمہیں ناپسند تھی، کب کباتے لہجے میں ذہن میں مچلتا سوال پوچھا، جبکہ دل 120 کی رفتار پکڑے شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے احساسات یک طرفہ نہ تھے۔ گر وہ اپنے دل میں پنپتی اس شخص کی محبت کو قبول کرتے دوستی کی حد توڑ چکی تھی، تو وہ شخص بھی اس کی محبت میں مبتلا ہوتے، اس سے اظہار محبت کرتے، اس کی محبت کو سرخرو کر گیا تھا۔ اس نے معروف کے احساسات اور جذبات کو رائگاں نہیں ہونے دیا تھا۔ غلط، تم مجھے کبھی ناپسند تھی ہی نہیں۔ بس تمہاری ناپسندیدگی کے بابت جاننے کے بعد میں اپنی انا کے آگے مجبور ہوتے بارہا تم سے نفرت اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا آیا تھا۔ لبوں پر دلکش مسکان سجائے وہ معروف کی غلط فہمی دور کر گیا۔ وہ تمہاری گرل فرینڈز؟ ایک اور سوال داغا گیا۔ تمہارے علاوہ اب کوئی نہیں۔ جب سے تمہارے حصے کا زخم کھایا ہے سدھر گیا ہوں۔ اب کوئی قریب بھی آئے تو وحشت ہوتی ہے۔ تسلی سے جواب دیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھتے انتہائی اطمینان سے جواب دیتے۔ اس کا حسین چہرہ نظروں کے رشتے دل میں اتار رہا تھا۔ جھوٹے؟ سدھر گئے تھے تو پہلو میں وہ لڑکی کیوں کھڑی تھی تمہارے؟ معروف اپنی جلن چھپائے نہ چھپا پائی تھی۔ اس کے لہجے میں جلن محسوس کر دے میر ہادی کی مسکان مزید گہری ہوئی تھی۔ باخدا وہ خود آئی تھی۔ میں نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اب میر ہادی معروف آغا کا ہے۔ دونوں ہاتھ کھڑے کیے اس نے نفی میں سر ہلاتے جواب دیا۔ معروف نے تیکھی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ چلو اب شروع ہو جاؤ، میرا روم روم سماعت بنا منتظر ہے تمہارے لبوں سے اظہار محبت سننے کی خاطر۔ میر ہادی اس کی تیکھی نگاہوں کو نظر انداز کرتا اپنے لفظوں سے اسے بڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ کون سی محبت؟ میں محبت نہیں کرتی تم سے۔ نظریں میر ہادی کے وجیح چہرے سے چراتے وہ اس قدر صاف گویا سے ہوئی جھوٹ گھڑ رہی ہو کہ پہلو میں دھڑکتا دل بھی تعصب سے سر ہلا گیا۔ جھوٹی؟ آنکھیں محبت کی داستان بیان کرتی ہیں۔ دل اس قدر زوروں سے دھڑک رہا ہے کہ اس کی گونج میری سماعتوں تک بآسانی رسائی حاصل کر رہی ہے، جبکہ لہجے میں بے پناہ جلن کا بسیرا ہے، اور کہتی ہو محبت نہیں۔ وہ تمام بھید کھول رہا تھا اور معروف اپنے بھید کھل جانے پر محجوب سی ہوتی لب کترتے ادھر ادھر دیکھتی بچاؤ کی راہ تلاش کر رہی تھی۔
اور میر ہادی اس کے تاثرات سے حز اٹھاتا منتظر تھا، ان چند لفظوں کا جو اس کے لیے آب حیات کی حیثیت رکھتے تھے۔ جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، میں اظہار محبت کرو گی، لیکن تب جب تم پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرو گے ہادی۔ یہ ایک دم دماغ میں کنڈل مارتی سوچ اس کی شربتی نگاہوں میں الوہی چمک لانے کا باعث بنی۔ اگلے ہی پل وہ شوخی سے کہتی میر ہادی کو پل بھر کے لیے سانسیں تھام لینے پر مجبور کرتی۔ دروازہ کھولے تیز قدموں سے بھاگی۔ میر ہادی ہونق بنا چند پل اس کی راہ کو دیکھے گیا جہاں سے وہ گزری تھی، پھر یکدم اس کی شوخی یاد کرتے خاموش فضا میں اس کا برجستہ قہقہا گونجا۔ کیا میں وجہ جان سکتی ہوں تمہارے انکار کی ہادی؟ نور اچھی لڑکی ہے، بچپن سے ہمارے گھر آنا جانا ہے، اس کا ہمارے گھر کے طور طریقے جانتی ہے۔ نازیہ بیگم اس کے رشتے سے انکار پر تیوری چڑھائے گویا ہوئی۔ وہ اپنی دوست کی بیٹی نور یزدانی کو اپنے گھر کی چھوٹی بہو بنا کر لانا چاہتی تھی، لیکن ہادی صاف انحراف برت گیا تھا ان کے فیصلے سے۔ نور لاکھ بہتر سہی، لیکن وہ لڑکی نہیں جو میرے دل کی سلطنت پر راج کرتی ہے۔ میں ماروخ سے محبت کرتا ہوں مام، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میر ہادی کے چہرے کی چمک دیکھنے لائق تھی۔ نگاہوں کے سامنے چھن سے ماروخ کا دلکش سراپا لہرایا تھا۔ نازیہ بیگم کے چہرے پر ایک پل میں کئی رنگوں نے اپنی چھپ دکھلائی، لیکن جب وہ گویا ہوئی تو لہجے میں بے پناہ محبت اور مامتا شامل تھے۔ مجھے بتاؤ کون ہے، کیسی ہے، میں خود اس کے گھر رشتہ لے کر جاتی ہوں۔ نازیہ بیگم کے کہنے کی دیر تھی کہ ہادی کے ہمراہ بیٹا اس کا دوست اسفند صوفے سے اٹھتے پرجوشی کے عالم میں بھنگڑا ڈالنے لگا۔ آخر کو اپنے دوست کی داستان محبت الف سے یہ تک اسے معلوم جو تھی۔ ہادی نے گھور کر اسے دیکھا۔ میں پریکٹس کر رہا تھا، تیری بارات میں ناچوں گا نا، 32 دانتوں کی نمائش کرتے اسفند بولا۔ ابھی نہیں مام، پہلے میں اس کے لبوں سے اظہار محبت سننا چاہتا ہوں۔ ایک بار وہ کہتے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، میں اگلے ہی دن اسے اپنی زوجیت میں لیتے اسے خود پر حلال کروں گا۔ اسفند کو اس کے حال پر چھوڑتے وہ نازیہ بیگم سے بولا، جنہوں نے محض سر کو خم دینا ہی ضروری سمجھا۔ یہ سچ نہیں ہے، تم جھوٹ کہہ رہی ہو، میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ تمہاری آنکھوں میں تیرتا وہ جذبہ، وہ فکر، وہ جلن، وہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے جھوٹ؟ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں طلبہ کی بھرمار تھی، ہر ایک چپ کی چادر اوڑھے اس خوبرو نوجوان کی جانب تعصب بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس کا دل بے دردی سے توڑا گیا تھا۔ وہ خوبرو مرد جس کا ساتھ پانے کی تمنائی وہاں کھڑی ہر ایک لڑکی تھی۔ وہ آج جھکے کاندھے، چہرے پر اذیت اور قلق، اور لہجے میں اذیت لیے اپنے سامنے کھڑی لڑکی سے مخاطب تھا، جو سفاکی کی آخری درجے پر کھڑی اس کی محبت کو دھتکار رہی تھی۔ ناٹک تھا سب، وہ فکر، وہ جلن، وہ جذبہ اور احساسات، سب ایک فریب تھا۔ میر ہادی، میں نے تم سے بدلہ لیا تھا، چند دنوں میں، محض چند دنوں میں تمہیں اپنے پیار کے جھوٹے جال میں پھانستے۔ دیکھو میں تمہیں کہاں سے کہاں لے آئی ہوں کہ تم آج اس لڑکی کے سامنے ہارے ہوئے جواری کی مانند کھڑے ہو، جس پر تم ایک نگاہ تک ڈالنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سینے پر ہاتھ باندھے استحصائیہ گویا ہوتے، وہ پتھر کو بھی مات دے گئی تھی۔ ہادی نے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، آنسوؤں کا گولا نگلا۔ سامنے کھڑی لڑکی کا یہ روپ بھی ہو سکتا تھا؟ وہ بے یقین تھا۔ اس کی شرط قبول کرتے بھری یونیورسٹی کے سامنے اس سے محبت کا اظہار کر گیا تھا، اور وہ جواباً اپنے گھنونے فریب کا خلاصہ کر رہی تھی۔ کیا کہا تھا تم نے کہ میں تمہارے معیار پر پورا نہیں اترتی؟ میں کبھی تمہارے اس دل کو نہیں بھاؤں گی۔ دیکھو آج تم گودے گودے میری محبت میں ڈوبتے پوری یونی کے سامنے اظہار محبت کر چکے ہو۔ یہی تو میرا پلان تھا، یہی تو سوچ رکھا تھا میں نے کہ بھری جماعت میں مجھے بے عزت کرنے والے کو میں پوری یونی کے سامنے بے عزت کروں گی۔ ہادی کے نزدیک اس کے آتے دل کے مقام پر انگلی کا دباؤ ڈالے وہ آنکھوں میں حد درجہ سنگ دلی لیے میر ہادی کی سیاہ شدت ضبط سے سرخ نگاہوں میں دیکھتے ایک ایک لفظ پر دباؤ دیتے بولی، میں نے وضاحت دی تھی، بتایا تھا کہ تم پہلی نظر میں بھائی تھی، لیکن تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دیکھ انا پروار ہوا تھا، اسی سبب ناپسندیدگی کا اظہار کرتا آیا تھا۔ پھر بھی ماں، دل ٹوٹ کر ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا۔
لیکن اب بھی نہ اس کی نگاہوں میں معروف کے لیے نفرت سمٹ آئی تھی اور نہ لہجے میں کرب زدہ سے گویا ہوا انا۔ جس طرح تمہاری انا پر وار ہوا تھا نا میر ہاتھی، بالکل اسی طرح میری انا پر بھی تمہارے وہ چند لفظ تازیانی کی مانند برسے تھے، اور اسی پل میں عہد کر چکی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنوں پر جھکاؤں گی، انتقام لوں گی، اور آج انتقام پورا ہوا میرا۔ آئندہ مجھے اپنی شکل تک نہ دکھانا، سخت نفرت ہے مجھے تم سے، بے پناہ بے انتہا۔ دانت پر دانت جمائے انتہائی نفرت سے کہتی وہ پلٹ گئی، اور میر ہاتھی اپنے آپ کو ٹوٹ کر بکھرنے کے دہانے پر کھڑا دیکھ اپنا بھرم رکھنے کی خاطر سر جھکائے اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی سب سے چھپاتے تیز قدموں سے پارکنگ کی جانب بھاگا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالے اس نے ایک نظر بیک سیٹ پر موجود سرخ گلابوں پر ڈالی جنہیں جلد بازی میں وہ لے جانا بھول گیا تھا۔ اس کے ضبط کا شراسہ بکھر سا گیا، آنسو دغا دیتے بہہ نکلے، اور میر ہادی ریش ڈرائیونگ کرتا انجانی راہ گامزن ہوا۔ اسفند جو یہ تمام منظر دیکھ چکا تھا، ماروخ سے بعد میں نپٹنے کا سوچتے ہادی کے تعاقب میں آیا۔ اسے ریش ڈرائیونگ کرتے آگے بڑھتا دیکھ وہ اپنا سر تھام گیا۔ دل نے کسی انہونی کا شدت سے احساس دلایا تھا۔ وہ اس وقت محبت میں ہارا ایک زخمی مرد تھا، جس کی سمجھ بوجھ عقل و شعور ایک فریب چھین لے گیا۔ اس کے لیے ڈرنا لازم بھی تھا۔ حال اندھیرے کمرے کے ایک کونے میں دبکی بیٹھی وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کتنا وقت ہونے کو آیا اسے اس اندھیرے کمرے میں قید۔ نہ جانے کون تھا وہ شخص جس نے یونی سے واپسی پر اسے سیاہ گاڑی میں دھکیلتے ہوش و خرد سے بیگانہ کیا تھا۔ ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد اس نے محض 400 اندھیرا ہی پایا۔ یکدم دروازہ کھلنے کی پرزور آواز اور تیز روشنی کمرے میں پھیلتی محسوس کرتے ماروخ نے گھٹنوں میں چھپا منہ اٹھائے دروازے کے وسط میں استاد کھڑے شخص کو دیکھا۔ مقابل پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ اسے اپنے قدموں سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شربتی نگاہیں جہاں کچھ لمحے قبل خوف اور وحشت کا راج تھا، وہاں بے تحاشا تحیر پھیلا۔ اسفند، تم لائے ہو مجھے یہاں؟ اپنی جگہ سے اٹھتے وہ کانپتا وجود لیے متزلزل آواز میں اسفند سے مستصور ہوئی، جس کے چہرے پر ہر درجہ صفاقیت اور سرد مہری کا راج تھا۔ ہاں، میں لایا ہوں تمہیں یہاں، مقابل نے سرد آواز میں قبول کیا۔ لیکن کیوں؟ ماروخ کی حیرت دیدنی تھی۔ نکاح کے لیے؟ اسفند کا جواب بے یقینی کے زمرے میں قید ماروخ کو بے ساختہ لڑکھڑانے پر مجبور کر گیا۔ حیرت و بے یقینی کے تحت نگاہیں آخری حد تک پھاڑے وہ اسفند کی جانب اس امید سے دیکھے گئی کہ کاش وہ کہہ دے یہ کوئی بھدا مذاق ہے۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ میر ہادی کا خاص دوست تھا، اس کا احترام کرتا تھا۔ یہاں سے آزادی محض ایک ہی شرط پر ملے گی ماروخ آغا، جب تم نکاح نامے پر دستخط کرو گی۔ اسفند کے الفاظ تازیانی کی مانند اس کی سماعتوں پر برسے تھے۔ ہوش میں ہو تم؟ کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں میر ہادی کی محبت ہوں، ہمت کیسے ہوئی تمہاری میرے ساتھ اس قدر گھناؤنا فعل انجام دینے کی؟ اگلے ہی پل وہ شدید طیش کے عالم میں آگے بڑھتے اسفند کا گریبان جکڑے دھاڑی۔ جس کی محبت تم نے بھری یونی میں ٹھکرا دی، جس کے مخلص احساسات کو تم مجروح کر گئی ماروخ آغا، کر لیا تم نے وہ جو تمہاری مرضی تھی، اب میری مرضی چلے گی۔ نکاح ہوگا، وہ بھی آج اسی وقت۔ سرخ نگاہیں ماروخ کے آنسوؤں سے تر چہرے پر ٹکائے وہ برفیلے لہجے میں کہتے ماروخ کے وجود میں برقی رو دوڑانے کا سبب بنا۔ اس سے قبل ماروخ مزاحمت کرتی اس کی کلائی اسفند کی مضبوط گرفت میں قید ہوئی۔ وہ اس کی کلائی جکڑے تیز قدموں سے آگے بڑھا۔ اسفند، چھوڑو مجھے۔ میں نے کہا چھوڑو۔ نہیں کروں گی، میں نے کہا۔ ماروخ اس کے بڑھتے قدموں کو بمشکل ساتھ دیتے چیخے، لیکن لاؤنج میں آتے ہی لاؤنج کے صوفے پر براجمان آصف صاحب کو دیکھتے اس پر مزید حیرت کا پہاڑ ٹوٹا۔ لفظ حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ بابا! آصف صاحب کو دیکھتے نہ جانے کون سی انجانی قوت نے اس کے وجود میں سر اٹھایا کہ وہ اسفند کی گرفت سے کلائی آزاد کرواتے ان کی جانب بڑھتے ان کے قدموں میں بیٹھی۔ بابا پلیز مجھے بچا لیں، میں یہ نکاح نہیں کر سکتی بابا پلیز۔ اس پل وہ اس قدر حواس باختگی کے عالم میں تھی کہ آصف صاحب کی یہاں موجودگی اسے محض چند پل ہی بے یقین کر پائی۔ نہ اس نے ان کی یہاں موجودگی کی وجہ جاننی چاہی، نہ کوئی سوال کیا۔ بیٹا، اپنے بابا پر یقین ہے نہ کہ وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہیں گے؟ آصف صاحب کے پوچھنے پر وہ فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ نکاح کر لو، پھر اسی میں تمہاری بہتری اور خوشی شامل ہے۔
آصف صاحب اس کے آنسو پہنچتے ملائمیت سے گویا ہوتے اسے ہذیانی ہونے پر مجبور کر گئے۔ نہیں، اس نے آپ کو بھڑکایا ہے بابا، اس نے فریب کھیلا ہے۔ اسے ذرا غیرت نہیں آئی کہ یہ جس سے نکاح کرنے چلا ہے اس کے دوست کی محبت ہے۔ میں اس سے نکاح نہیں کروں گی، مر جاؤں گی، اپنی سانسیں خود پر حرام کر لوں گی، لیکن اس سے نکاح نہیں کروں گی۔ زمین سے اٹھتے وہ اپنے بال جکڑے ہذیانی سی ہوتی چیخ اٹھی، 1 منٹ، میں نے کب کہا مجھ سے نکاح کرنا ہے تمہیں؟ تمہارا نکاح تو اس سے ہونا ہے۔ چپ کیوں ہے تو، بولتا کیوں نہیں؟ کچھ۔ اسفند اور آصف صاحب دونوں ہی متعجب سے رہ گئے۔ اس کے لفظوں پر اسفند معروق سے مخاطب ہوتے ایک طرف دیوار سے ٹیک لگائے بے تاثر نگاہ سے یہ منظر دیکھتے ہادی سے گویا ہوا۔ معروق جو اب شدت سے روتے ہچکیاں بھر رہی تھی ساکن ہوئی، پلٹتے میر ہادی کی جانب دیکھا اور اسے اپنا دل کسی کی مٹھی میں بھینچتا ہوا محسوس ہوا۔ سر پر بندھی پٹی، زرد رنگت اور کمزور وجود، وہ پورے 2 ماہ بعد اس کے سامنے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ نگاہوں میں جو ہی معروق کی شربتی آنکھیں گڑھی، معروق کے دل میں ٹیس سی ابھری۔ یہ آنکھیں یوں بے تاثر تو نہ ہوتی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اب ہوش کھو دینے کے در پر تھی۔ ایک ہی دن میں پے در پے واقعات ہوتے اس کے اعصاب بوجھل کر گئے تھے۔ پہلے اغوا ہونا، پھر اسفند کا مغوی ہونا، پھر آصف صاحب اور اب ہادی، ان سب کی متضاد ہادی کا حال۔ ہادی کا کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا، 2 ماہ وہ ہسپتال میں رہا اور جو ہی وہ ڈسچارج ہوا میں اسے یہاں لے آیا، اور تمہیں بھی، بس تمہیں لانے کا طریقہ تھوڑا سا الگ تھا۔ باقی رہے آصف صاحب، یار کیا کول بندے ہیں، لگتا ہی نہیں تم جیسی چنٹ لڑکی کے باپ ہیں۔ میں نے کہا ہادی محبت کرتا ہے آپ کی بیٹی سے، اسے اپنانا چاہتا ہے، ساری زندگی خوش رکھے گا، بس آپ کو میرا ساتھ دینا ہے، اور وہ راضی ہو گئے۔ باقی رہی ہادی کی فیملی، آنٹی تو پہلے ہی راضی تھی، ان کے لیے یہ نکاح سرپرائز ہے۔ اب یہ مت کہنا کہ سب کچھ جانتے بوجھتے میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہی خوش رہ سکتے ہو۔ باقی جو بھی رنجشیں ہیں وہ نکاح کے بعد حل کرنا۔ وہ پرجوشی کے عالم میں اپنا منصوبہ بندی سنا رہا تھا، اور مارو حق دک سی بت بنی کبھی اس کی جانب دیکھتی تو کبھی آصف صاحب کی جانب، جن کے چہرے پر حد درجہ اطمینان تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا باپ لاعلم ہے؟ راتوں کو روتے دیکھا ہے تمہیں اس لڑکے کے لیے، اور پھر بخار میں تپتے غنودگی کے عالم میں تمہیں اس کا نام لیتے ہوئے۔ نہیں جانتا کہ کیا بات ہے جو تمہیں تمہاری محبت سے قدم پیچھے موڑ لینے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی تو اسی شخص میں چھپی ہے۔ آصف صاحب معروف کے نزدیک آتے اسے اپنے حصار میں لیتے دھیمی سی سرگوشی کر گئے۔ معروف نے آنکھیں مونتے نمی خود میں اتاری، اور پھر اگلے چند ہی منٹوں میں وہ میر ہادی کو اپنی ذات کے تمام حقوق سونپ گئی۔ افسوس، اب تو ساری زندگی یہ سوگ منانا پڑے گا، جس سے بدلہ لیا، جس سے فریب کھیلا، جس سے نفرت کرتی ہو، اسے اب تاعمر برداشت کرنا پڑے گا۔ بیڈ پر نیم دراز ہادی صوفے پر بیٹھی مدھم سسکیاں بھرتی معروف سے زہر خوند لہجے میں گویا ہوا۔ نکاح ہوتے آصف صاحب اور اسفند انہیں تنہا چھوڑے روانہ ہو گئے تھے، اور تب سے ہی معروف آنسو بہا رہی تھی۔ معروف جو آصف صاحب سے دوری اور ہادی کے ساتھ ہوئے حادثے کا سوچتے افسردگی کے عالم میں مبتلا آنسو بہا رہی تھی، نظریں اٹھائے خفگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کی بے تاثر نگاہیں اور سرد لہجہ اسے سوئیوں کی مانند چبھ رہا تھا۔ اگر میں کہوں کہ میرے اس اقدام کے پیچھے کوئی وجہ چھپی تھی، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ ان 2 ماہ تمہیں دیکھے بنا میں نے زندگی گزاری ہے، محض میں روز تڑپتی ہوں، روئی ہوں، تو کیا یقین کرو گے ہادی؟ معروف نے تھوک نگلتے بھرائی آواز میں پوچھا۔ ہادی کا دل لہجے بھر کو ساکن ہوا، پھر اپنی ڈگر پر چل پڑا۔ اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیتے جو طمانینت محسوس ہوئی تھی، وہ ان زخموں سے اٹھتی ٹیسوں کو ختم کرنے سے قاصر تھی جو اس لڑکی کی دین تھے۔ کمال ہے، اسفند کو بھی یہی گمان ہے، لیکن اب میر ہادی تمہارے کسی فریب میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تم نے میری محبت کو 2 کوڑی کا کرتے میری محبت کو نفرت میں بدل دیا ہے۔ مجھے تو حیرت ہے، زخموں سے چور سڑک کنارے بے دم تباہ شدہ گاڑی میں بیٹھا ہادی مرا کیوں نہیں، فنا کیوں نہیں ہوا؟ کاش ہو جاتا تو آج یہ دن تمہیں دیکھنا نہ پڑتا۔ میری زوجیت میں آنا تکلیف دہ ہوگا نا؟ وہ انتہائی سنگ دلی سے کہتا معروف کو تڑپنے پر مجبور کر گیا تھا۔
خدا کے لیے ہادی ایسا نہ بولو۔ معروف ماہی آپ کی مانند تڑپتی میر ہادی کے نزدیک آتے بولی۔ اس کے نزدیک آنے کا منتظر ہادی ایک ہی جست میں اس کی کلائی جکڑے اسے اپنی جانب کھینچتا کروٹ بدل گیا۔ یہ محض پل کا کھیل تھا۔ معروف اسے اپنے اوپر گھنی چھاؤں سا چھایا دیکھ خشک پڑتا حلق تر کر گئی۔ کیوں نہ بولوں میں؟ شربتی آنکھوں میں چمکتے شبنم کے قطرے ہادی کو بے چین کر گئے۔ وہ نزدیک آئی تو حواس بوجھل ہو اٹھے۔ اس کے وجود سے اٹھتی مہک ہادی کے دل میں اس کی طلب جگا گئی۔ کیونکہ محبت کرتی ہوں میں تم پر آئی ذرا سی خراش بھی برداشت نہیں کر سکتی میں ہادی، نم آواز میں جواب دیا، جبکہ اس قدر نزدیکی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گئی تھی۔ دل توڑتے وقت خیال نہیں آیا تمہیں؟ یقین کرو میرا وجود کی تمام ہڈیاں بھی ٹوٹ جائیں تب بھی وہ تکلیف اس تکلیف کا مقابلہ نہیں کر پائے گی جو میں نے اس پل محسوس کی جب تم نے سفاکی سے میرے دل کے 100 ٹکڑے کیے۔ تلخی سے کہتے ہادی معروف کے ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑے اس کے سر پر پن کر گیا۔ آخری بار یقین کر لو ہادی، میرا ان سب کے پیچھے وجہ تھی۔ تمہارا دل ٹوٹا تو میرا بھی آباد نہ رہا، تم تڑپے تو میں بھی تڑپی۔ کیا تم آخری بار میرا یقین کرتے مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ ہادی کے خطرناک تیور وہ بھانپ گئی تھی، لیکن فی الوقت وہ دونوں کے درمیان دیوار کی مانند کھڑی سے ایک رنجش کو مٹانا چاہتی تھی۔ نہیں کر سکتا یقین تم پر، چاہوں بھی تو نہیں۔ ایک بار دھوکہ کھا لیا، اب اتنی سخت نہیں کہ دوبارہ دھوکہ کھاؤں۔ اور معافی؟ معروف آغا، تمہیں معافی نہیں سزا ملے گی۔ ہر شب اب تمہیں میری قربت میں بھیگتے گزارنی ہوگی۔ نفرت کرتی تھی نا مجھ سے؟ یقیناً میرا لمس بھی ناگوار گزرے گا تمہیں۔ اب تم اپنی پور پور پر میرا لمس محسوس کرو گی، تڑپو گی، سسکو گی، لیکن رہائی حاصل نہیں کر پاؤ گی۔ میر ہادی اپنے بھڑکتے جذبات پر قابو پانے میں ناکامی کا سامنا کرتا معروف کے کان کے نزدیک جھجکتے استضائیہ کہتے اس کی کان کی لو کو دانتوں تلے دبا گیا۔ اس سے قبل کہ معروف درد سے سسکی بھرتی وہ برق رفتاری کا مظاہرہ کرتا اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ معروف محض پھڑ پھڑا کر رہ گئی، مقابل شدت جنون سے اس کی سانسیں پیتا اس کی جان نکال لینے کے در پہ تھا۔ معروف کی سانسیں اتھل پتھل کرتا وہ اس نچلے لب پر دانتوں کا دباؤ ڈالتے اس کی سانسوں کو آزادی بخشتے اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کر گیا۔ چند ہی پلوں ہادی کے ہاتھوں نے بے باکی کا مظاہرہ کرتے اس کے بے داغ وجود کو اپنے سامنے عیاں کیا۔ معروف شرم کے گہرے احساس میں ڈوبتی اپنی آنکھیں موند گئی۔ میر ہادی خمار بھری نگاہ اس کے حسین بل کھاتے سراپے پر ڈالتے بے قراری اور بے تابی کے عالم میں اس کی گردن کو چومتے اس کی دھڑکنوں سے لپٹتے اس میں سمایا۔ معروف نے ایک طویل سسکی بھرتے ہادی کے ہاتھوں پر اپنے ناخن گاڑے، اس کی شدتیں برداشت کیں جو لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ کیا آپ خوش نہیں ہیں موم؟ معروف کا ہاتھ تھامے وہ نازیہ بیگم کے سامنے کھڑا ان کے چہرے پر حد درجہ بے یقینی دیکھ مستصفر ہوا۔ تمام رات معروف کو اپنی قربت کے رنگ میں رنگتے وہ صبح سے جان خلاصی دیتے اپنے ساتھ مینشن لے آیا۔ تمام رات اس نے معروف کی ایک نہ سنی اور اب معروف چپ کی چادر اوڑھے اسے حساب برابر کر رہی تھی۔ میں خوش ہوں ہادی، لیکن بچے اس طرح کیوں؟ مطلب دھوم دھام سے کرتی میں تمہاری شادی، اتنی سادگی سے بیاہ لائے ہو اسے مجھے بتانا تک ضروری نہیں سمجھا۔ سر جھٹکتے وہ خوش اسلوبی سے کہتی آخر میں اپنی خفگی کا اظہار کر گئیں۔ معروف نے سر جھکائے رکھا، اسے ہادی اور اس کی والدہ کی گفتگو میں قطعی دلچسپی نہ تھی۔ مقابلہ اپنے رات کے رویے اور سرد موری سے اسے حد درجہ دل برداشتہ کر گیا تھا۔ یہ سب آپ اس سے پوچھیں، یہ سب اس کا پلان تھا۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ نوری آپا، آپ انہیں کمرہ دکھا دیں، کافی تھک گئی ہیں یہ۔ صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھے اسفند کی جانب اشارہ کرتا وہ نازیہ بیگم سے مخاطب ہوتے پاس کھڑی ملازمہ سے بولا، جبکہ اس کی بات کے اختتامی لفظوں کی ذو معاونیت کو محض معروف ہی سمجھ پائی تھی۔ سرخ رنگت لیے کلستے ہوئے میر ہادی پر ایک تیکھی نگاہ ڈالتے وہ نوری آپا کے سنگ آگے بڑھ گئی۔ نازیہ بیگم کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ مجھے اجازت دے موم، جلد لوٹوں گا۔ ہادی کے مخاطب کرنے پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی جو اسفند کے ہمراہ گھر سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ان کے قدم ہادی کے کمرے کی جانب بڑھے۔ تو تم میں واقعی عزت نفس نہیں ہے لڑکی؟ آخر کر دکھایا تم نے وہ جو تم کرنا چاہتی تھی۔ کہا تھا میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو، لیکن تم جیسی بدذات لڑکیاں کہاں پیچھے ہٹتی ہیں؟
دولت کی لالچ تو تم جیسی لڑکیوں کو کپڑے تک اتارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کمرے میں آتے وہ ان لارج سائز ہادی کی تصویر کے آگے کھڑی معروف کے نزدیک آتے حد تک آمیز لہجے میں غرائی تھی۔ بس کریں، خبردار جو اب آپ نے میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، میں برداشت نہیں کروں گی اب۔ ایک بار پہلے بھی آپ حد تک آمیز لفظوں کا انتخاب کر چکی ہیں اور تب میں خاموش رہی، لیکن اب نہیں، اب میں چپ نہیں رہوں گی۔ ہادی کو بتاؤں گی کہ اس کی ماں کی اصلیت کس قدر گھٹیا ہے۔ بتاؤں گی میں اسے کہ آپ نے کس طرح میرے گھر آتے مجھے دھمکایا تھا، مجھے کہا تھا کہ آپ میرے بابا کو فراڈ کے کیس میں جیل بھجوا دیں گی، میری اسکالرشپ ختم کروا دیں گی اگر میں ہادی کی محبت سے انکاری نہ ہوئی۔ بتاؤں گی میں اسے کہ وہ سب میں نے صرف اور صرف آپ کے کہنے پر کیا۔ آپ چاہتی تھی کہ وہ آپ کی دوست کی بیٹی کو پسند کرے۔ آپ نے مجھے دھمکایا، ڈرایا، مجھے مجبور کیا، اس حد تک کہ مجھے اپنی محبت کا گلا گھونٹتے ہادی کی محبت ٹھکرانی پڑی۔ آپ نے مجھے میری اپنی ہی نظروں میں گرایا، مجھے بد چلن، آوارہ، پیسوں پر مر مٹنے والی اور نہ جانے کیا کیا کہا، مجھے حقیر جانا۔ آپ خود اس کے سامنے اچھائی کا ڈھونگ کرتی رہی اور مجھے اس کا قصوروار بناتے اس کی تکلیفوں کا سبب بنا گئی کہ اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ معروف پھٹ پڑی تھی۔ 2 ماہ پہلے نازیہ بیگم اس کے گھر آتے اسے بے عزت کر گئی تھی اور اس دن سے ہی معروف آغا سے آرام و سکون منہ موڑ چکا تھا اور اذیت، کرب، تکلیف اسے اپنے حصار میں قید کر چکی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے وہ تمہاری باتوں پر یقین کرے گا؟ تم چیختی رہ جاؤ گی بی بی، لیکن وہ کبھی تم پر یقین نہیں کرے گا۔ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے وہ۔ نازیہ بیگم کا اطمینان قابل دید تھا۔ مجھے یقین دلانے، چیخنے چلانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کا بیٹا سب سن چکا ہے۔ دروازے کے بیچ بت بنے کھڑے میر ہادی کی جانب آنکھوں سے اشارہ کرتے وہ تلخی سے مسکراتی بولی۔ نازیہ بیگم کی رنگت پھیکی پڑی۔ پلٹتے ہادی کی جانب دیکھا جو سرخ انگارہ آنکھیں اس پر مرکوز کیے قدم بڑھاتا معروف کے نزدیک آن کھڑا ہوا۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی تھی کہ وہ واپس لوٹ آیا تھا۔ شاید اسے اس اصلیت سے واقفیت یوں ہی حاصل کرنی تھی۔ صحیح کہا آپ نے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن آپ نہیں کرتی مجھ سے محبت۔ اگر کرتی ہوتی تو مجھے 2 ماہ اسپتال کے بیڈ پر اس لڑکی کے لیے تڑپتا نہ دیکھتی۔ میری خوشی اور میری محبت یہ لڑکی ہے، یہ جاننے کے بعد اسے مجھ سے دور نہ کرتی موم۔ معروف کا ہاتھ تھامے وہ کربناک لہجے میں گویا ہوا۔ ہادی، میری بات سنو، یہ لڑکی جھوٹ، نازیہ بیگم کہہ رہی تھی جب وہ ان کی بات درستگی سے کاٹ گیا۔ مزید خود کو میری نظروں میں مت گرائیں موم۔ چلو ماں، نفی میں سر ہلاتا کہتے وہ معروف کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ نازیہ بیگم ہال اٹھی۔ اس گھر میں نہیں ٹھہر سکتا میں جہاں میری بیوی کی عزت نہیں موم۔ آپ کا دل معروف کے لیے صاف نہیں، جب تک آپ دل سے اسے تسلیم نہیں کر لیتی تب تک میرا اس گھر سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ بنا پلٹے سنجیدگی سے کہتے وہ معروف کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کیا آگے بڑھ گیا۔ نازیہ بیگم کے لبوں پر مارے صدمے قفل لگا۔ ہادی کے الفاظ ذہن میں گڈمڈ ہونے لگے، وہ فرش پر ڈھہ سی گئیں۔ یقیناً اب پچھتاوے کے ناگ انہیں دستے، انہیں ان کی غلطیوں کا احساس شدت سے کروانے والے تھے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ قدم سڑک پر رکھنے کی دیر تھی کہ یکدم بادل گرجے، برسات کر گئے۔ معروف ہادی کے ہمراہ آگے بڑھتی سوال گو ہوئی۔ چلے جانے کہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ موسلادھار بارش بھی اس کے بڑھتے قدم روک نہ پائی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے، سب کچھ شروع سے شروع کریں گے۔ چھوٹا سا گھر، 162 سے شام 8 کی نوکری، تم میں اور ہماری چھوٹی سی دنیا۔ ہادی نے ٹھہرتے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے جواب دیا۔ یہ سب آسان نہیں ہے ہادی۔ معروف اس کے نزدیک آتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے متفکر ہوئی۔ وہ بچپن سے آسائشوں میں پلا بڑا تھا، زندگی سختیاں برداشت کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ تم ساتھ دو گی تو سب آسان ہو جائے گا۔ دو گی میرا ساتھ؟ میں دولت اور آسائشوں سے بھری اس زندگی سے چھٹکارا چاہتا ہوں جہاں محض فریب اور دھوکہ ہے، بے سکونی اور بے آرامی ہے۔ وہ اپنے درد کو مسکان میں بدلتے بولا۔ میں ساتھ ہوں آپ کے، ہر کٹھن سفر پر مجھے اپنا ہمراہی پائیں گے آپ کے ہم قدم چلوں گی، لیکن مجھے پھر سے اپنی بے اعتباری کی مار نہ ماریے گا، مجھے بے تاثر نگاہوں سے نہ دیکھیے گا، میرے لیے اپنے لہجے میں سرد مہری شامل نہ کیجیے گا۔ ہادی کی داڑھی سے سجے عارض پر اپنا ہاتھ رکھ کے وہ اسے دلاسا دینے کے ساتھ شکوہ بھی کر گئی۔ کبھی نہیں کروں گا ایسا میری جان، ایک مخلص رشتہ تو بچا ہے میرے پاس، اسے درد نہیں دے سکتا۔
ہادی اس کے بھیگے عارض سے چپکے بالوں کی لٹ کان کے پیچھے اڑستے نفی میں سر ہلاتے گویا ہوا، ڈانس کریں؟ معروف اپنا ہاتھ اس کے آگے پھیلائے لبوں پر مسکان سجائے فرمائش کر گئی۔ وہ جانتی تھی وہ رو رہا ہے اور یہ بارش اس کے آنسوں کا بھرم رکھ رہی ہے۔ ماں سے ملنے والا دھوکہ یقیناً اسے توڑ گیا تھا اور سنبھلنے میں وقت درکار تھا۔ اسی سب اسے اس اذیت سے نکالنے کی صحیح کرنے لگی۔ جو حکم میرے آقا۔ اس کی فرمائش پر ہنس پڑا۔ محبوب کا حکم تھا، سر تسلیم خم تو کرنا ہی تھا۔ اور پھر چند پلوں بعد کائنات کی ہر شے اس منظر کی گواہ بنی، جہاں سے آنکھوں والا شہزادہ اپنی شربتی آنکھوں والی شہزادی کو اپنے حصار میں لیے سڑک کے بیچوں بیچ برسات میں بھیگتے رقص کر رہا تھا۔ ان کی ہنسی کھلکھلاہٹیں سنسان سڑک پر گونج رہی تھیں اور محبت ایک کونے میں کھڑی آسودگی سے مسکراتے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔